بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق میں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. واقعی میں یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان اگر اس احسان کو سامنے رکھ کر ساری زندگی اللہ کے آگے سجدے میں پڑا رہے تو بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق بنا کر بھیجا اور اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق قرار دیا، نامعلوم کتنی نعمتوں سے، کتنے انعامات سے، کتنی کرم فرمائیوں سے ہمیں نوازا. بے شمار نعمتیں اس کی ایسی ہیں جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. انسان اپنی 60-70 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن صرف چند نعمتوں پر غور کر پاتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دی. بہت ساری ایسی رہ جاتی ہیں کہ جس پہ انسان کی نظر ہی نہیں پڑتی. کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم، کیا کچھ نہیں دے دیا. ایک تو انسان بنا کے احسان کر دیا اور اس کے باوجود اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا. لیکن حال انسان کا یہ ہے کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو کے زندگی گزارتے، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے، کبھی بھی کہیں بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت ہر دفعہ اس کی مرضی اور اس کی منشا کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کو کچل ڈالتے. لیکن اس نے اپنا ایک احسان اور دکھانا تھا. اگر انسان سارا کی سارا فرما بردار ہو جاتا تو پھر اس کی ایک بہت بڑی صفت، ایک بہت بڑا اس کا احسان اور جو انسانیت پر وہ کرنا چاہتا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کا وہ احسان اور اس کا وہ کرم جو ہے وہ ہے معاف کر دینے والا. اور معاف کرنے والی صفت کا تو پتہ ہی تب چلے گا کہ جب کوئی غلطی کر کے آئے اور پھر اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا جائے. تو اللہ نے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک چھوٹا سا مادہ یہ بھی رکھا ہے کہ انسان نافرمانی کرے گا، نافرمانی کیے بغیر باز نہیں آئے گا، لیکن اس نافرمانی کے بعد جب پلٹ کر آئے گا تو پھر وہ مجھے مہربان پائے گا، مجھے معاف کرنے والا پائے گا. یہ ایک اور مزید احسان. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہت مہربان ہو گیا، اپنی دولت کے خزانے اس کے اوپر لٹا دیے، ہر قسم کی آشائش، ہر قسم کی فرمائش، ہر قسم کی عنایتیں اسے عطا کر دی اور بہت اچھا معاملہ چل رہا ہے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ بہت فرما بردار بھی ہے، لیکن کبھی اس سے کہیں کوئی چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کرنے والے کے دل میں احساس پڑ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اب وہ پلٹ کر اس مہربان شخص کے پاس آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو.
تو اس مہربانی کرنے والے کو اب دوبارہ وہ مہربان نہیں پاتا، نہیں، موقع ہاتھ سے گیا، ہم نے آپ کو آزما لیا، آپ اس لائق نہیں ہیں، اب آپ ختم کیجیے، آپ جائیے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، ختم کرو نہیں، یا آئندہ مزید اور کچھ دیا بھی جاتا ہے تو ایک احسان جتلا کے دیا جاتا ہے کہ ہم نے اب آپ کو معاف کر دیا، آپ خیال رکھنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کہ جب کوئی گناہگار بندہ پلٹ کر آتا ہے، احساس کے ساتھ آتا ہے، آئندہ نہیں کرنے کا عزم لے کر آتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات کو اتنا مہربان پائے گا، اتنا مہربان پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے تو پلٹ کر آیا ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور مزید یہ کہ تیری اوپر اب اپنی نعمتوں کو نثار کرتا ہوں، اور اگر تیری نیت میں اور خلوص ہے تو تو نے جو کیا ہے میں اس کو اچھے میں بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کا انعام ہے انسانیت کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ انسان اللہ کو اتنا پیارا اور اتنا عزیز ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمارے اوپر سے غفلت کا غبار گرانے کے لیے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار سے غافل کر دی، کہ اتنا کریم، اتنا مہربان، اتنا شفیق، اتنا معاف کرنے والا، اتنی ہمدردی رکھنے والا، اتنا احسان کرنے والا کہ تو اگر رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں بھی اس کو پکارتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ابھی میرے پکارنے کا وقت نہیں ہے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی صبح کو ملنا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ کسی نماز کے بعد آ کر ملنا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی اچھا عمل کر کے آ کے ملنا، وہ رات کی تاریکی میں بھی، رات کی خاموشی میں بھی اور تنہائی میں بھی کوئی بھی بندہ یا بندی اس کو پکارتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتی ہے، اپنی ضرورت کو رکھتی ہے، اپنی پریشانی کو رکھتی ہے، اپنی تکلیف کو رکھتے ہیں، تو وہ رب ذوالجلال، رب کریم اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہو کے اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ اے میرے بندوں جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہارے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں جو ہے یہ جو سانس لینے کی نلی ہے، حلقوم ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں اور تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں، تمہاری ہر فرمائش کو سنتا ہوں اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہوں۔ تو ایسا کریم پروردگار، ایسا مہربان پروردگار، ایسی شفقت برسانے والا، ایسی کرم فرمائیاں کرنے والا، ایسی لطف و عنایتوں سے نوازنے والا، ایسے انعامات سے نوازنے والا اللہ رب العزت ہمیں خود کہتا ہے کہ انسان تو کس چیز میں پڑ گیا، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا، کیوں تو پریشان ہو جاتا ہے، کیوں تو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں تو مایوس ہو جاتا ہے، کیوں تو کمزور پڑ جاتا ہے، کیوں تو گھبرا جاتا ہے، کیوں تو اکتا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں تیرے ساتھ، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تو مجھے پکار تو صحیح، تو مجھے یاد تو کر۔ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو تنہائی میں اس کے سامنے روتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ خاص الخاص لوگوں کو میسر آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو تنہائی اور خلوت کے آنسو نصیب ہوتے ہیں، کہ جو تنہائی میں اور خلوت میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور پھر جو تنہائی میں اور خلوت میں اس کے سامنے روتا ہے، پھر وہ رب کریم اس شخص کو کبھی زمانے کے سامنے نہیں رونے دیتا، کیونکہ اللہ انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو کی قدر کرتا ہے۔ وہ سمندروں کا تو مالک ہے نا، دنیا کے تمام سمندروں کا مالک خالق ہے، سمندر کا ایک ایک قطرہ اس کی ملکیت، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق سمندر ساری کے ساری اس کے دست قدرت میں ہے اور وہ اس کا مالک ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے ایک آنسو کے قطرے کا قدردان ہے۔ ایک طرف دنیا کے تمام سمندر کہ جس پہ اس کی مالکیت ہے،
اور ایک طرف اس کے بندے اور اس کی بندی کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو کا قطرہ، اور دنیا کے تمام سمندروں کے پانی سے زیادہ عزیز اور محبوب اس کے لیے وہ آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو کا وہ قطرہ ہوتا ہے۔ اتنا قدردان ہے۔ دنیا چاہے میرے اور آپ کے آنسو کی قدر کرے یا نہیں کرے، لیکن ہمارا رب ضرور کرتا ہے، ہمارا اللہ ضرور کرتا ہے۔ وہ دنیا چاہے مجھے اور آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، میری اور آپ کی قدر کرے یا نہیں کرے، مجھے اور آپ کو سمجھے یا نہیں سمجھے، لیکن اللہ سمجھتا ہے، اللہ پہچانتا ہے، اللہ قدر کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ شفقت کرتا ہے، اللہ عنایت کرتا ہے، اللہ مہربانی کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کو نثار کرتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم اپنے جسم کا رواں رواں اس کے حوالے کرتے تو بھی کم ہے، صرف 1 گھنٹے کی زندگی کے بقدر، اور میں بہت زیادہ بول رہا ہوں 1 گھنٹہ، اگر انسان اپنی کمائی ہوئی ساری دولت، خواہ وہ اتنی ہو کہ اس کی دولت کا جو ذخیرہ ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے، یہ ساری دولت اگر دنیا کی 1 گھنٹے کی زندگی کے لیے خرچ کرنا چاہے کہ یہ ساری دولت لے کر مجھے 1 گھنٹے کی دنیا کی زندگی کی مہلت مل جائے، بتاؤ کوئی دلا سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی دے سکتا ہے انسان کو زندگی؟ میں بہت بول رہا ہوں 1 گھنٹہ، لیکن سمجھانے کے لیے چلیے ٹھیک ہے 1 گھنٹے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ حسن بصری ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ سلامت نے بھی ان کا احترام کیا۔ وہ دور بڑا زبردست دور تھا کہ جس میں علماء کی قدر ہوتی تھی۔ آج کے اس دور میں تو علماء کی قدر ہی نہیں ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ علماء کی قدر دل سے نکل جانا یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کسی عالم دین کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ کو آپ کے ایمان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ علماء کرام اس زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی میراث کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ دور وہ تھا کہ جس میں بادشاہ تک علماء کی قدر کرتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی بات کو غور سے سنتے تھے، ان کے فیصلوں پر جو کہ اٹل ہوتے تھے اس پہ قائم رہتے تھے۔ کسی عالم دین کا کوئی فتویٰ آیا تو بادشاہ وقت کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس فتوے کو کراس کر جائے۔ کسی میں عالم دین کی کوئی رائے آئی تو بادشاہ وقت کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس رائے کو رد کر دے۔ وہ دور تھا، اور پھر اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تقدیر میں حکومتوں کو بھی لکھتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے احترام کیا، اور پھر وہ علماء بھی ایسے ہی ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، بگاڑ دونوں طرف ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری بادشاہ وقت کے محل کی چاق و چوبند سے، اس کی رونق اور چمک دمک سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھے کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو سر جھکا کر جائیں، بادشاہ کی جی حضوری کریں، بادشاہ کا احترام بجا لائیں، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تھا، انہیں ڈر صرف اللہ کا ہوتا تھا۔ اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ ہمارا حقہ پانی بند کر لے گا، یہ بادشاہ جو ہے ہمیں ہمارے عہدے سے برخاست کر لے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ خود اور اس بادشاہ کی پوری بادشاہی اور سلطنت میری جوتیوں کی ٹھوکر دے، جب تک میرا اللہ کچھ نہیں چاہے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل تو حال یہ ہے، بیچارے علماء ڈر ڈر کے رہتے ہیں، مسجدوں کے امام ڈر ڈر کے رہتے ہیں، ڈرنا پڑتا ہے متولیوں سے، ان کی بات ماننی پڑتی، رکھنی پڑتی۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے درست ہو یا نہیں ہو، لیکن اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کل ہی جو ہے آرڈر آ جائے گا کہ آپ جگہ خالی کریے۔ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو پڑھانے والا ہے وہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں سے اتنا غیر محفوظ، غیر معمون ہے کہ اسے جو ہے ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں صدر صاحب ناراض نہیں ہو جائیں، کہیں متولی صاحب خفا نہیں ہو جائیں، کہیں سیکریٹری صاحب جو ہے کسی بات کی وجہ سے خفا نہیں ہو جائیں۔ اور انہوں نے دعوت میں بلایا اور امام صاحب نہیں پہنچے، اب امام صاحب کی امامت خطرے میں آ گئی، چاہے صدر صاحب کچھ بھی کپلا سپلا کالا پیلا کریں، لیکن ان کو تو امام صاحب کو آنا تو ضروری ہے۔ جب امت کا یہ مزاج بن گیا
اور یہ رواج عام ہو گیا تو پھر مسجد سے نورانیت ختم ہو گئی. جس کے پیچھے تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو وہی تم سے غیر محفوظ اور غیر مامون ہے, تو ذرا سوچو تمہاری نمازوں کا کیا حال ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ تو اللہ سے زیادہ تم سے ڈر رہا ہے. اسے تو اللہ سے زیادہ تم سے ڈر لگا ہوا ہے. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے. علماء کی قدر, اماموں کی قدر, مؤذنوں کی قدر, عام مسلمانوں کی قدر ہمارے دلوں میں آئے. میں تو کہتا ہوں کہ مسجد کے باہر جو صاحب اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے ہیں, جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ دے دو, ہر نمازی کے دل میں اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. وہ مسجد سے نماز پڑھ کے جو شخص نکلے, وہ شخص کو جو باہر بیٹھ کر ہاتھ دراز کر رہا ہے اس کو بھی قابل احترام سمجھے اور اپنی اس نماز پر مہر لگوائے. اس بات کا تصور اپنے دل میں ڈال کر کے اللہ میں تیرا احسان مند ہوں, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے قبول کیا اور یہ تیرا بندہ مجھ سے بھی اچھا ہے. اگر اس کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلے گئے, اس کو دھتکارتے ہوئے چلے گئے, اس کو گھورتے ہوئے چلے گئے, اس کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے گئے, میری تو ہمت نہیں ہے آگے کچھ بولنے کی. اب آپ جانے اور اللہ جانے. تو واقعہ میں بھی سنا رہا تھا کہ حضرت حسن بصری بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ سلامت کے آگے پیچھے نوکروں کی ریل پیل چمک دمک دیکھ کر حضرت حسن بصری کے ذہن میں ایک سوال آیا اور بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, مان لیجئے کہ پوری دنیا میں پانی ختم ہو گیا, اب آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے, اور اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب آپ بتائیے اس ایک پیالے پانی کی قیمت آپ کیا ادا کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر مجھے میری آدھی دولت دینی پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسن بصری نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ سے یہی توقع کرتا تھا کہ آپ اتنے ہی ذہین اور سمجھدار ہیں کہ جان بچی تو لاکھوں, بھائی مر ہی گئے تو کس کام کی دولت. بہت خوب. دوسرا سوال بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت چلیے مانیے آپ نے یہ ایک پیالہ پانی پی لیا, اب یہ ایک پیالہ پانی آپ کے جسم کے اندر چلا گیا, اور اگر اس پانی کو باہر نکالنے کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے, یہ ایک پیالہ پانی اگر آپ کے جسم سے باہر نہیں نکلے تو آپ تڑپیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اور واقعی میں یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اور اگر پیشاب رک جائے آپ کا اور آپ مچھلی کی طرح تڑپڑانے لگیں اور آپ سے کوئی قیمت مانگے کہ یہ ایک پیالہ پانی جو آپ نے پیا ہے اس کو آپ کے جسم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کیا قیمت دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بچی ہوئی آدھی دولت دینے کے لیے تیار. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھوں کو جھٹکا اور کہا کہ یہ ہے آپ کی اتنی بڑی سلطنت اور آپ کی دولت کی قیمت, کہ محض ایک پیالہ پانی جس کو آپ نے پیا اور جس کو آپ نے باہر نکال دیا. انسان اتنا مجبور ہے, اتنا لاچار اور اتنا بے بس ہے اللہ کے اس نظام کے آگے. تو بھائی پھر کس بات کا غرور, پھر کس بات کی اکڑ, پھر کس بات کی ضد اور پھر کس بات کی ہکڑی. ہم تو محتاج ہیں ایک پیالہ پانی پینے کے اور اس ایک پیالہ پانی کو باہر نکالنے کے. یہ انسان کی اوقات, یہ اللہ کے سامنے انسان اتنا محتاج, اتنا کمزور اور اتنا بے بس کہ ساری دولت چلی گئی ایک پیالہ پانی میں. تو کس بات کی اکڑ ہے بھائی؟ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اس کریم پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا. تو پلٹ کر آ, تو لوٹ کر آ, تو غور کر, تو سوچ کے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کیا نہیں دیا. فبأي آلاء ربکما تکذبان, کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, کس کس چیز کا انکار کرو گے, کس کس چیز کو رد کرو گے, کس چیز کو بلاؤ گے, کس کس چیز کا تم احسان نہیں مانو گے. کون سی چیز ہے یا کون سا زمانہ ہے یا کون سی دولت ہے یا کون سی صلاحیت ہے جو تمہیں میرے انعام سے, اللہ فرماتا ہے میرے انعام سے, میرے کرم سے دور رکھ کے زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے, ہوئی نہیں. تو یہ اللہ کی قدرت, اللہ کا احسان, اللہ کا کرم ہمارے اوپر, اللہ کا انعام ہمارے اوپر, جس کو اگر سوچا جائے, جس پر غور کیا جائے, جس میں اگر ڈوبا جائے, جس کے بارے میں اگر چھوٹا سا تجزیہ کیا جائے تو انسان کوسوں دور تک
اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پائے گا کہ کوئی کچھ بھی نہیں. اور آگے اللہ کی قدردانیوں کا معاملہ دیکھو کہ انسان کتنا بھی بڑا کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا سورما کیوں نہ ہو جائے، جب وہ کسی لائق نہیں بچتا تو پھر کسی کو اس کی قدر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اولاد تک اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنے ضعیف ماں باپ کو، اپنے ان لاچار اور بے بس ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتی ہے. ابا جب تک کماتے تھے، جب تک خرچے اور نخرے اٹھاتے تھے، تب تک ابا کی خوب جی حضوری ہوتی تھی، خوب خدمت گزاری ہوتی تھی، خوب احسان مانا جاتا تھا، خوب باتیں سنی جاتی تھی. مار بھی دے تو برداشت، ڈانٹ بھی دے تو برداشت. لیکن جب ابا بڑھاپے میں پہنچ گئے، کمزور ہو گئے، اب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا، ان کے پاس کوئی جائیداد اور کوئی پراپرٹی بھی نہیں بچی ایسی کہ جس کے ملنے کا بعد میں لالچ ہو کہ ابا جی میرے نام کر کے جائے، کچھ بھی نہیں ہے ابا. تو پھر اولاد اب ان ماں باپ کو کہ جو اس دنیا میں اس کے وجود کا اور اس کے آنے کا سبب بنی ہے، نہیں ہوتے ماں باپ تو کہاں سے آ جاتے، کہاں سے آ جاتے. اللہ نے سلسلہ بنایا، اللہ نے ذریعہ بنایا. جو احسان اللہ نے اپنے بندوں پہ کیے ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے، خود فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کے جو احسان ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. فرما دیا اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فیصلہ کر چکے ہیں اللہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کا احسان مانا جائے گا، چاہے وہ کچھ دے یا نہ دے. ماں باپ اگر اپنی اولاد میں جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں اگر 2 بھائی ہیں تو ایک کو سب کچھ دے دیں اور ایک کو کچھ نہیں دے، اور جس کو کچھ نہیں ملا ہے اس کے اوپر بھی ہے نا، اس کے اوپر بھی ماں باپ کا احسان لازم ہے. اس اولاد کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اس فیصلے میں، اپنے ماں باپ کے اس فیصلے میں ماں باپ کے سامنے زبان چلائے. وَلَا تَقُولُوا لَهُ اُف. کسی بھی فیصلے پر اولاد کو اف تک کہنے کی پرمیشن نہیں ہے. ہمارے استاد محترم جب یہ پڑھاتے تھے، بالخصوص ہمارے پیر و مرشد جب کبھی والدین کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھاتے تھے کہ کبھی ابا نے یا اماں نے یہ کہا کہ بیٹا یہ کر دو. بہت فرما بردار اولاد، بہت نیکوکار اولاد، اور اس اولاد نے اپنے ماں باپ کا وہ حکم بھی ماننا ہے، لیکن وہ اس کے دل کے اندر یہ خدشہ آ جائے کہ بھائی بھی تو بیٹھا ہوا ہے، بہن بھی تو بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں میں سے مجھے کیوں، یا ابھی تو میں نے پانی کا گلاس لا کر دیا تھا، ابھی تو میں نے بازار سے امرود لا کر دیے تھے، ابھی تو میں نے سیب خرید کے لا کر دیے تھے، اور ابھی ختم تک نہیں ہوئے ہیں، اور آپ نے مطالبہ کر لیا اور اولاد یہ کہہ جائے کہ ابا جی ابھی تو لایا ہوں، یہ بھی اف کے کرائٹیریا میں چلا جائے گا. کتنا احسان، کتنا احترام، کتنی تعظیم، کتنا تقدس ہمارے دین نے ماں باپ کا ہمیں سکھایا. میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتا، نہ ہی اس لفظ کو بولنے کی میری اوقات ہے، لیکن ہمت کر کے بول رہا ہوں. میرے پیاروں، میرے دوستوں، ہمت کر کے بول رہا ہوں. اگر ہم مسلمان اولاد، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہمارے دین نے، قرآن مجید نے، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی نے، آپ کے ارشادات نے ماں باپ کی حسن تعظیم کا جو طریقہ اور جو سلیقہ ہمیں سکھایا اور بتایا ہے، اگر ہم اس پہ 100% عمل کرنے والے بن جائیں اور یہ دنیا کے سامنے آ جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی ایک بڑی اکثریت صرف اس عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ اتنا پیارا اور خوبصورت عمل ہے، اور بالخصوص آج کے اس دور میں کہ جس کے اندر انسانی رشتوں کی قدریں ٹوٹ رہی ہیں، دنیا بکھر رہی ہے،
وہ پورا ویسٹرن کلچر، وہ پورے وہ ویسٹرن اور ماڈرن ممالک جو اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے، ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ اور پیسے والے اور پڑھے لکھے جینیس سمجھتے ہیں، آج وہاں خاندانی اور رشتوں کی قدریں ٹوٹ چکی ہیں، وہاں ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اور ایسے میں اسلام کی تعلیم اور ایسے میں اسلام کی نصیحت اور یہ عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حبیب اور سلسلے انبیاء کی آخری کڑی، میں محمد بن عبداللہ، اپنی ماں کے احترام کو بتاتے اور سکھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد مصطفیٰ بن عبداللہ اگر اللہ کے حضور میں نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، اور میں نماز میں مشغول ہوتا، میرا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا اور میں اللہ کے وہم و گمان میں ڈوب رہا ہوتا، اور اس دوران میری بوڑھی ماں مجھے پکارتی کہ بیٹا محمد، تو قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی اس نماز کو توڑتا اور دوڑتا ہوا اپنی مائی کے قدموں میں آ کے بیٹھتا اور اپنی اماں جی سے کہتا کہ بولیے اماں جی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر آگے علماء اس کی تعویل میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ ایک بندے کی نماز کی اللہ کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس کی ماں کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ادب اور احترام سکھایا، یہ سلیقہ اور یہ شعور سکھایا، اور یہ احسان اللہ نے ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا رکھا ہے کہ ایک لفظ بھی ان کے آگے، ان کے سامنے نہ کہے، ناراض نہیں کرے، دل نہیں دکھائے، دل نہیں توڑے۔ اسی میں اللہ نے دنیا کی کامیابی چھپا رکھی ہے۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہتے ہیں کہ پھر کوئی دعا کرنے والا نہیں بچتا۔ وہ مخلص ترین ہستی جو ہمارے اس کے پیٹ میں آنے سے لے کر اس کے قبر میں جانے تک اگر کوئی بے چین اور بے قرار ہوتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے۔ اس کی لاکھ کتنی بھی تکلیفیں ہو، اس کا لاکھ کتنا بھی بڑا غم ہو، اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، لیکن اولاد اگر غمزدہ ہو کر مایوس ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اپنے غم کو بھول کر اپنی اولاد سے پوچھتی ہے بیٹا کیا۔ وہ باپ جو خون پسینہ بہا کر بارش، گرمی، سردی، بخار، ہاتھ پیر کا درد، سر کی تکلیف، آنکھوں سے نہیں دکھنا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، یہ ساری تکلیفیں تو کہتے ہیں انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن کسی کی سننا، کسی کے دو لفظ سننا، کسی کی غصے کی آواز برداشت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کی غیرت پر سب سے بڑا پہاڑ ٹوٹتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے خاطر کسی کی گالی بھی سن لیتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اگر کام چھوڑ دوں گا میرے بچے بھوکے نہ رہیں گے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اگر نوکری سے ریزائن کر دوں گا تو میرے بچے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ سر جھکا کر اولاد کے خاطر، بتاؤ مجھے اگر کوئی مرد اگر اس کو اولاد پالنے کی ذمہ داری نہیں تو اس سے زیادہ بے فکر اس کائنات میں کون ہوگا؟ اتنے تو بازو میں اس کے طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ کہیں بھی کچھ بھی کر کے جو ہے اپنے 2 وقت کی روٹی تو کما لے گا، اپنی ضرورت تو پوری کر لے گا، لیکن وہ کسی کی کڑوی بات سنتا ہے، کسی کی گالی بھی سنتا ہے، کسی کا غصہ بھی برداشت کرتا ہے، تو وہ فقط اپنی اولاد کے لیے، فقط اپنی اولاد کی۔ کیا اولاد کبھی زندگی میں اس پہلو سے سوچتی ہے کہ میرے باپ نے جس نے مجھے پالا آج اس لائق بنایا، نہ معلوم وہ کتنوں کی کہاں سن کے آیا ہو، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا ہوگا اولاد کے سامنے کہ میں نے تیرے لیے یہ، بتاؤ کسی کا باپ کہتا ہے کہ ہاں اولاد اتنی نالائق ہو جائے، اتنی نالائق ہو جائے، اتنی نالائق ہو جائے، ابھی کبھی کبھی کوئی باپ کہہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تو کس غم میں کہتا ہے وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو ہمارا دین کتنا پیارا ہے، کتنے اللہ کے احسان ہے ہمارے اوپر، ماں باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا ماں باپ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کلیجے کی ٹھنڈک بنائے، ہمارا نام سن کر ہمارے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ جب
میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے آ کر اس کی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ تکلیف کا سبب بنتا ہے کہ 4 لوگوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے آ کر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایسا۔ تو کیا دینا چاہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو، عزت یا ذلت؟ یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ اگر کوئی لڑکا سگریٹ پیتا ہے تو اس کی وہ سگریٹ پینے والا وہ منحوس عمل، چاہے وہ 4 دیواری میں چھپ کر پیے، اس کا باپ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی دوست اس کے باپ کو چپکاتا ہے کہ تمہاری اولاد یہ کرتی ہے، تو اس وقت وہ باپ جو ذلت اور رسوائی اپنے دوستوں میں محسوس کرتا ہے، یہ اولاد دینے کا سبب بن رہی ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگو کہ ہم اپنے ماں باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانے والے نہیں، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے دلوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسے اچھے کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کو دعا ملے کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت کی، آپ نے اتنی اچھی پرورش کی۔ تو یہ نعمت اللہ کی، اس کو سنبھالو، اس کی قدر کرو، اس کا احسان مانو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی دی ہے، اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اور اس ایمان کی قدر شاید ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس ایمان کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے، جنہوں نے اذیتیں جھیل کے ایمان کا گھونٹ پیا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم تو سب خاندانی مسلمان ہیں نا، ماں کی گود سے ملا ہے، تو ہمیں تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ شاید وہ مثال کسی نے دی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ہمیں تو سمجھتا ہوں کہ دال کی بھی کہیں نہ کہیں کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس ایمان کی، اللہ میری پکڑ نہیں فرمائے اور آپ ناراض نہیں ہو، کہ ہمارے نزدیک تو اس ایمان کی دال سے بھی کم تر اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ایمان، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ایمان، کہ پوری آخرت کا دار و مدار اسی ایمان پر ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہی ایمان بنانے اور ایمان بچانے کے لیے۔ ایمان لے کر آؤ گے تو آخرت میں کامیابی پاؤ گے، اور ایمان سے ہاتھ دھو کر آ گئے تو آخرت میں ناکام رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام نبیوں کی محنت کا انحصار اور نچوڑ یہی تھا کہ لوگوں کا ایمان بن جائے، لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ لوگ اس دنیا سے، اس چھوٹی سی زندگی سے، جس کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں، بہت چھوٹی سی زندگی، جس میں سے زندگی کا ایک حصہ تو بچپن میں لاشعوری میں گزر گیا، ایک حصہ ضرورتوں میں، پڑھنے میں، دوڑ بھاگ میں گزر گیا، اور ایک حصہ بڑھاپے میں گزر گیا۔ چھوٹی سی زندگی، اور اس چھوٹی سی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ ایمان بنانا ہے اور ایمان بچانا ہے۔ اور جو ایمان بنا لے گا اور جو ایمان بچا لے گا، ہے نا، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور لامحدود زندگی آخرت، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیش کی، اس لامحدود زندگی کے لیے اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایمان۔ کہ ایمان کو بنانا اور ایمان کو بچانا سب سے مشکل کام، لیکن ہم سب سے آسان کام ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ آج پوچھو کسی سے کہ بھائی کس چیز کی ٹینشن ہے؟ یار دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا، یار گھر کے مسائل ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، مجھے جو ہے ڈائبٹیز ہو گئی، تو مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے نا، تو مجھے جو ہے ہارٹ میں پرابلم ہو گئی، تو مجھے یہ تکلیف، زمانے بھر کی تکلیفوں کا ٹنٹا، ایک کتاب لکھ دیں گے کہ یہ لیکن ایمان کی فکر کے تعلق سے سرے سے کوئی تذکرہ نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ابھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں، برا مت مانیے گا، آپ میری بات کا برا مت مانیے گا، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ ابھی شاید اس بات کی فکر ہوگی دل کے اندر کہ چپل چوری نہیں ہو جائے، گاڑی کوئی چور نہیں لے بھاگے، میری گاڑی میں کوئی اسکریچ نہیں مار جائے، میری گاڑی کا جو ہے کوئی انڈیکیٹر نہیں توڑ جائے، میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ نہیں ٹوٹ جائے، بارش ہو جائے تو گاڑی کی سیٹ نہیں بھیگ جائے، دکان چھوڑ کے آیا ہوں تو کہیں جو ہے جس کو بٹھا کے آیا وہ کوئی اوپر نیچے نہیں کر دے، کہیں یہ نہیں ہو جائے، کہیں وہ نہیں ہو جائے، کہیں یہ نہیں ہو جائے۔ یہ ساری فکریں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کسی ایک کے چہرے پر یہ فکر نہیں ہے کہ میرے ایمان کا کیا بن رہا ہے، میرے ایمان کا کیا لیول ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں آیا تھا تب میرا ایمان کا لیول کیا تھا، اب میں مسجد سے جا رہا ہوں تو میرے ایمان کا لیول کیا ہے۔ غور کیا میری بات پر آپ کہ میں مسجد میں آیا تھا تب میرا ایمان کیا تھا، اور اب میں مسجد سے جا رہا ہوں تو اب میرا ایمان کتنا بنا، اور آیا یہ تھوڑا بہت بنا بھی ہے تو اب اس کو بچانے کے لیے میں کیا کروں، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے میں کیا کروں، اس کو بڑھانے کے لیے میں کیا کروں۔ ایک کے چہرے پہ بھی فکر نہیں۔
اب باہر نکلتے ہی جس نے کھانا نہیں کھایا اس کو کھانے کی فکر، اور بھاگے گا کہ بہترین قورمہ بنائے، گوشت بنائے، کھا کے سیدھے جا کے روٹی کھانا۔ میں دکان چھوڑ کے آیا تو اس کو دکان کی فکر، کہ کس کو کس کی فکر، کس کو کس کی فکر۔ لیکن جو ایمان ذرا سا بنا ہے اس کو اب بچانا کیسے ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی احساس نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک ایمان کا معاملہ شاید وہ دال سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہی ہے، اور ایمان کو بنانے اور ایمان کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور لٹیرے کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جتنی زبردست چیز ہے، جتنی پاورفل چیز ہے، جتنی قیمتی چیز ہے، اور یاد رکھنا اس پہ ڈاکہ ڈالنے والا بھی اتنا ہی ہوشیار اور اتنا ہی انٹیلیجنٹ، اتنا ہی جینیس ہے، اور اتنا ہی مکار اور اتنا ہی عیار ہے کہ اس سے تم بچ نہیں پاؤ۔ کیا کہا قرآن میں بیشتر مقامات پر، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بھائی کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تم سے تمہارے ایمان کو چھینتا ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تمہارے ایمان کو سلب کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی چیز کو لے کر اور اسی چیز کی فکر کو لے کر جو ہے وہ یہ محنت ہو رہی ہے کہ کیسے یہ دنیا کے اندر یہ ٹوٹے پھوٹے، دبے کچلے، کمزور ایمان والے بچے ہوئے ہیں، کیسے ان کی زندگیوں سے بھی ایمان نکل جائے، کیسے یہ ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے، کیسے ان کے دلوں سے ایمان کی شمع جو بہت ماند پڑ چکی ہے، بہت کمزور پڑ چکی ہے، وہ شمع بجھ جائے اور یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائے۔ آج پوری دنیا اسی چیز پہ محنت کرے، ہر چیز اسی چیز پہ لگی ہوئی ہے، پورا باطل اسی پر کام کر رہا ہے کہ صاحب ایمان کے دل سے ایمان کی شمع کو بجھا دیا جائے۔ اور اس کے لیے الگ الگ حربے، الگ الگ فربے، الگ الگ چالیں، الگ الگ پیترے اور الگ الگ چیزوں کو دنیا میں عام کیا گیا۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو نہیں بچائیں گے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑے خسارے کا سودا، سب سے بڑے نقصان کی بات ہوگی، سب سے بڑی حماقت ہماری ہوگی۔ تو ایمان کو بچانا، ایمان کو بنانا، یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری۔ ایمان بنے گا کیسے، ایمان بچے گا کیسے، ہے نا؟ ایمان بنے گا بھی اور ایمان بڑھے گا بھی ان لوگوں کی صحبت میں رہنے سے کہ جو صاحب ایمان ہے، یا جو اپنے ایمان کو بنانے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں ڈوبے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس حدیث کا خلاصہ پیش کر کے کہ ایمان کو بنانا اور ایمان کو بچانا کا ایک آسان طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بتا کے آپ کے پاس آپ نے بات کو مکمل کر رہا ہوں، کیونکہ اب ذہن یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں کیسے اور بچائیں کیسے۔ تو ایک حدیث میرے ذہن میں برجستہ آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات گرامی، ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ نبی محترم آپ اپنے آپ کو پابند کر لیجئے اس بات کا کہ جو لوگ میرے ذکر میں صبح و شام ڈوبے رہتے ہیں ان کے پاس بٹھائے رکھنے کا۔ یہ آیت نازل ہوئی، بے چین ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکل پڑے ان لوگوں کی تلاش میں کہ جو اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، جن کی صبح و شام اللہ کے نام پر ہوتی ہے، جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے میں جو لوگ ڈوبے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں نکل پڑے رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس پہنچے جو بڑے کمزور سے، بکھرے ہوئے بالوں والے، ہے نا، پھٹے ہوئے لباس والے، جن کے چہرے اور جن کے ہولیوں کا کوئی روب نہیں، اور جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضور آ گئے، آپ کے سامنے ہم کیا پڑھیں، کیا کریں، تو حضور آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے پیاروں، اپنے اس عمل کو جاری رکھو کہ کیوں مجھے محمد مصطفیٰ کو اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں تم لوگوں کو ڈھونڈوں۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت جبرائیل کو پہنچا دیا گیا کہ فلاں جگہ چلے جائیے وہاں ملیں گے، ڈھونڈیے۔ یہ بھی کروایا نبی کو اس لیے کہ ہمیں سکھایا جائے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، گھر بیٹھے کوئی نہیں آئے گا، اپنے ناز اور نخرے میں کچھ نہیں ملے گا، دکان بھی چھوڑنا پڑے گی، فیکٹری بھی چھوڑنا پڑے گی، ناز اور نخروں سے بھی نیچے آنا پڑے گا،
ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ یہ آیت مصداق ہے اس بات کی، یہ آیت اس بات کی ہمیں نصیحت کر رہی ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی۔ گھومے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی وہ جماعت ملی تو جم کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اپنا اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان تو سب سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن پھر بھی آپ کو حکم۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے میرے بھائی۔ یہ جو 5 بار دن میں مسجد بلایا جا رہا ہے نا، یہ ایمان بچانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو پتہ نہیں کہاں جا کے گھنٹی بجاؤ گے، پتہ نہیں کس جانور کا پیشاب پیو گے، پتہ نہیں کس جانور کا پخانہ چھاٹو گے، پتہ نہیں کس شرمگاہ کے جا کے سر جھکاؤ گے۔ یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ ایمان کو بچانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اگر یہ 5 ٹائم آ کے یہاں اس دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ اس بات کی ضمانت اور دلیل ہے کہ کم از کم اتنا ایمان تو تمہارا بچے گا کہ تم کسی پتھر، مٹی اور لکڑی کو نہیں پوجو گے، گھنٹی نہیں بجاؤ گے۔ یہ آخری ہے بس۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوا، سن لینا، یہ بھی نہیں ہوا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ نماز کا ترک کر دینا، جان بوجھ کے ترک کر دینا، یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ یہ آخری کرائیٹیریا ہے۔ یہ آخری بات میں نے آپ کو ڈیزن کی بتا دی ہے کہ اگر نماز بھی چھوٹ رہی ہے، ہماری نماز سے بھی ہم محروم ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کو لے کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے کام چھوڑ کے ایمرجنسی ہے بھائی کہ اگر میں نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا نا، میں نماز بھی اگر نہیں پڑھ پا رہا تو اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب تو میرے سارے سرمایوں کو آگ لگ گئی، میری فیکٹری بھی اب کسی کام کی نہیں، دکان بھی کسی کام کی نہیں، کوئی چیز کسی کام کی نہیں، اگر نماز بھی نہیں ہو رہی۔ اور اگر نماز ہے تو نماز سے شروعات کرو۔ 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک تو نماز، دوسری چیز نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے دوستی کرو، ان کے پاس آ کے بیٹھو، ہے نا، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ